لیکن کیسکو کی جانب سے جلد بازی اور عزت میں کنیکشن کاٹنے سے زمینداروں کو نانشبینہ کا محتاج بنا کر رکھ دیا ہے۔ 10 دن تقریباً بیٹھے رہے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو جو ہے ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ہمارے ساتھ یہ ٹیکس کا مخالفت کیا ہے اور ہم بالکل اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے بدقسمتی سے، اور بلوچستان کے تقریباً 75% لوگ زراعت سے وابستہ ہے، اور اس وقت تقریباً 75% لوگوں کا ذریعہ معاش بھی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ بلوچستان اس وقت پورے ملک کا سبزی، فروٹ اور دیگر زراعت اجناس سپلائی کرتا ہے، جس سے حکومت کو کروڑوں روپے کی مد میں ٹیکسز حاصل ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے زراعت معیشت کی ترقی پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اس وقت محکمہ زراعت اور کیسکو کی کارکردگی کی انتہائی مایوس کن ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جی، زراعت ڈپارٹمنٹ کا کوئی نام ہے، نشان ہے، وہ تو نہیں ہے۔ کیسکو تو تقریباً بلوچستان کا جو معیشت ہے زمینداروں کا، اس کا قاتل کیسکو ہے۔ انتہائی مایوس کن ہے، زمینداروں کا معاشی قتل کے مترادف ہے، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار کی صلاحیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے زراعت کے شعبے سے وابستہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں جی کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ایک انڈسٹری ہے، وہ یہ زراعت ہے، وہ بھی تقریباً ماشاءاللہ ان کے ہاتھ سے تباہ ہو گیا ہے، اور تباہ ہو رہا ہے، اور تباہ ہوگا اگر یہ رویہ رہا۔ پوری دنیا پوری زراعت کی معیشت لاکھوں پوری دنیا اور ملک کے دیگر صوبوں میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کر کاشتکاروں اور زمینداروں کو سائنسی علوم سے مستفادہ کے لیے اقدامات اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ بہترین اعلیٰ کوالٹی کے بیج و تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ زمینداروں اور حکومت کے درمیان بہترین ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہے۔ پنجاب میں کسان کارڈ کے ذریعے سے زمینداروں اور کاشتکاروں کو تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ بدقسمتی سے بلوچستان کے لوگ اپنے مدد آپ کے تحت جاری کاشتکاری کو فروغ دے رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان بجائے سہولت فراہم کرنے کی انکوائری ان کو اپنی ذاتی سہولتیں سے فراہم کرنے کی درپے ہے، جس سے بلوچستان کے زمیندار سخت مسائل اور مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کے اکثر اضلاعوں میں حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے کئی باغات خشک اور زمین بنجر ہو چکے ہیں۔ وہ تو آپ لوگ کو جی بالکل پتہ ہے، آپ لوگ فیچرز لکھ رہے ہیں اور فیچرز میں آ رہے ہیں، اور آگے یہ بنجر بھی ہو رہا ہے، تباہی ہو رہا ہے، مچھی دونوں بھی، بنجر بھی ہو رہا ہے اور تباہی ہو رہا ہے۔ اس تباہی کا وٹنس آپ ہے پریس، اس تباہی کا سب سے بڑا جو چشمدید گواہ ہے وہ آپ ہے، جو آپ ہمارا بدالی ہر وقت بیان کرتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کے زرعی ٹیوب ویلز پر منتقل کرنے اور زرعی ٹیوب ویلز کی بجلی کے لائن بغیر کوئی منصوبہ بندی اور ایجاد میں کاٹ کر ختم کرنے کی وجہ سے بلوچستان کے زمینداروں اور کاشتکاروں کے مسائل میں اضافہ کے باعث بن رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جی، 9 مئی کو ہمارا یہاں پروسیشن ہوا تھا اسمبلی کے سامنے،
10 دن تقریباً بیٹھے رہے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا, آپ بے فکر رہیں, آپ کو جو ہے ملے گا انشاءاللہ. یہ 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں سولرائزیشن پہ ہم لائیں گے پوری بلوچستان کی بجلی کو, اور آپ کو انشاءاللہ آپ اپنے ٹرانسفارمر اور یہ چیزیں واپس کر دیں. جناب ابھی 9 مہینے سے 10واں مہینے ہو رہا ہے. پچھلے سال ہمارا پیاز باغات, انگور کے باغات, سبزی, اس سال اب تک ہم لوگوں نے گندم نہیں بویا ہے, اور انتظار میں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نمر بوز بہار میں آئے. فی الحال تو بہار نہیں آ رہے ہیں, پتہ نہیں ان کی کب باہر آئیں گے. بجلی کی لائن انہوں نے بغیر کوئی منصوبہ بندی کے, یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا, اضافے کے باعث بن رہے ہیں. میں سولر انرجی پر ٹیوب ویلز کو منتقل کرنے کے بغیر بہت سے اضلاعوں میں کنیکشن ڈسکنیکٹ کیا ہے, کاٹ دیے گئے ہیں. جہاں اب تک کنیکشن موجود ہے وہاں صرف زمینداروں کو 1 گھنٹے کی بجلی, یعنی وہ کربلا ہے, آپ زراعت کے لیے نہیں, 1 گھنٹے کے لیے آپ کو بجلی مل رہا ہے, اور وہ بھی فلکچویٹڈ بجلی ہے. 1 گھنٹے کی بجلی معیاری کی جا رہی ہے, جس میں زمینداروں کے باغات اور تیار فصل تباہ ہو رہے ہیں ہوں گے. تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اس وقت تک زمینداروں کو 6 گھنٹے بجلی فراہم کرتے جب تک ان کے سولر انرجائزیشن کا کام مکمل نہ ہوتا, یعنی منصوبہ بندی نہیں ہوا. بس ایک جنبش قلم جی آپ کو ہم دے رہے ہیں اور اب تک 1 گھنٹہ بجلی ہے ہمارا. تو لیکن کیسکو کی جانب سے جلد بازی اور عزت میں کنیکشن کاٹنے سے زمینداروں کو نہ کا محتاج بنا کر رکھ دیا ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی کوششوں سے فی کنیکشن ٹیوب ویلز 20 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. جہاں زیر زمین پانی 200 سے 300 فیٹ ہے, وہاں کے اضلاعوں کے لیے یہ کسی حد تک کافی ہے. لیکن جہاں ڈیپتھ ہے, پانی نیچے ہے, جہاں 300 فٹ ہے اس کے لیے 20 لاکھ کافی ہے. جہاں 1100 فٹ ہے اس پہ تو 42 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. 20 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. زیر زمین پانی جہاں 200 سے 300 فٹ ہے, اضلاعوں میں زیر زمین پانی 1200 سے 1300 فٹ ہے. جب تک 1300 فٹ جی چلی گئی ہے, یعنی ڈیپتھ میں, جہاں آج کے اس مہنگائی کے دور میں 20 لاکھ روپے میں زمینداروں کو سولر انرجی سے پانی کی فراہمی ناممکن ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ان اضلاعوں میں جہاں زیر زمین پانی کی سطح انتہائی نیچے ہے وہاں کے زمینداروں کو فی ٹیوب ویل کو سولر انرجائزیشن کے لیے جو میں نے فرمایا 40 سے 50 لاکھ روپے دینا چاہیے. وفاقی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف بلوچستان سمیت بلوچستان بھر میں پیداوار پر 35%. ہمارے زخموں پہ وزیر اعظم صاحب مرکزی مرم کے بجائے 35%. ایک دفعہ پھر شب خون نہیں, اس دفعہ فل خون ہوا ہے ہم پہ. تو 35% ظالمانہ زمیندار دشمن کش پالیسی. بلوچستان میں پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس میں بے تحاشا اضافہ کے ناروا پالیسی اور زمیندار دشمن اقدامات کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے ہیں جی. کچھ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ہمارے ساتھ یہ ٹیکس کا مخالفت کیا ہے اور ہم بالکل اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں. ہمارے پنجاب کے 22 زمیندار, ہمارے سندھ کے, ہمارے KP کے اور بلوچستان کے, ہم اس کو ایک تحریک بنائیں گے اور اس کے خلاف بھرپور اقدام کریں گے. اور نہ حکومت زمینداروں اور کاشتکاروں کو وہ بنیادی زرعی سہولت فراہم کی ہے جس سے وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ اس قدر برکم ٹیکس ادا کر سکیں. مہنگائی کی اس طوفان دور میں زمینداروں کا گزر بسر پہلے ہی
بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، ان کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہ حکومت کو کیا ٹیکس دیں گے؟ معزز صحافی حضرات، ہم نے بلوچستان کے زمینداروں کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے بلوچستان میں گرین کسان اتحاد کے نام سے ایک تنظیم بنایا ہے، جس میں بلوچستان کے تمام اضلاعوں کے زمینداروں اور کاشتکاروں کو اکٹھا کر کے بلوچستان میں زمینداروں اور مالداروں ماہی گیروں کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے جو یہ تنظیم بنایا ہے، اس میں ہمارے ماہی گیر بھائی بھی ہیں، مالدار بھی ہیں اور زمیندار بھی ہیں۔ ان کے لیے ہم اتنا بڑا اقدام تو نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو یہ ہم کہتے ہیں کہ شانہ بشانہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ماہی گیروں کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے جدوجہد کا بنیادی میں اردو میں ذرا سست ہوں، دوستوں نے کہا ملکی زبان میں وابستہ دانتی وہ اہم نکات مندرجہ ذیل ہوں گے۔ ہم زمینداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی زرعی ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس کے مخالفت کریں گے۔ زمینداروں کو مندرجہ منڈیوں میں درپیش مشکلات و مسائل کے حل اور منڈیوں میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ جن علاقوں میں سولرائزیشن مکمل نہیں ہوا ہے وہاں زمینداروں کو 8 گھنٹہ بجلی، جب تک وہ خواب تعبیر ہو جائے تو 8 گھنٹہ میں بجلی دے، کیوں ہمارا سرکولیشن سال 12 مہینہ شروع ہے۔ ہم کبھی پیاز بوتے ہیں، پیاز ختم ہوا، سبزی ختم ہوا، باغات، ابھی ہمارا فرٹیلائزر، باغات کو ہم فرٹیلائزر دے رہے، پانی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے، ہمارا پورا سسٹم بجلی اور پانی کے ساتھ ہے۔ تو میں ذرا آپ لوگوں کو گوش گزار کر 8 گھنٹہ بجلی ہمیں فراہم کیا جائے، اس کو یقینی بنایا جائے، جدوجہد کی جائے گی، اس کے خلاف ہم ضرور جدوجہد کریں گے۔ کوئٹہ، کراچی، شارہ، خضدار، کلات، منگچر، مستونگ سمیت دیگر متاثرہ زمینداروں کو فوری طور پر روڈ کٹنگ کا معاوضہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیا جائے۔